بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور باقاعدگی سے اپنے کام کو انجام دیتے ہوں گے۔ جی تو بیٹا، تدریس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے 16 جولائی بروز جمعرات ہم ویڈیو نمبر 14 کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے حصہ نثر کے 3 اسباق پڑھے ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ان کو، اس کی ایکسرسائز کو، مشقی سوالات کو یاد کر کے اس کی تحریر مشق کو کر لیا ہوگا۔ اب ہم حصہ نظم میں، جو آپ کے نصاب میں دوسری نظم شامل ہے، پرانی موٹر، اس کو پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کا کتاب کا کام کریں گے۔ جی تو پرانی موٹر کس نے لکھی ہے؟ سید ضمیر جعفری نے۔ سید ضمیر جعفری کا شمار اردو ادب کے مایہ ناز شعراء اور ادیبوں میں ہوتا ہے، یعنی آپ ایک مایہ ناز شاعر اور ادیب تھے۔ آپ کی پیدائش 1 جنوری 1916 کو جہلم میں ہوئی۔ آپ آرمی سے بحیثیت میجر ریٹائرڈ ہوئے۔ مزاحیہ، طنز و مزاج سے بھرپور شاعری میں آپ ایک منفرد مقام رکھتے تھے۔ بہت سی معاشرتی خامیوں اور برائیوں کو انہوں نے طنزیہ انداز میں پیش کیا۔ تو بیٹا، ان کی شاعری کا مقصد طنز کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ معاشرے میں موجود برائیوں اور خامیوں کا خاتمہ اور ان کی اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنے اندر جو ہے اس چیز کو محسوس کیا اور اپنے قلم کا ساتھ لیا اور اپنے احساسات اور جذبات کو قلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا، یعنی اپنی شاعری سے لوگوں تک پہنچایا کہ معاشرے کے اندر کون سی برائیاں ہیں اور کون سی خامیاں ہیں جن کا ختم ہونا اور جن کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ اور یہی کام آپ نے اپنی شاعری میں طنز و مزاح کے ذریعے کیا۔ آپ کی وفات 12 مئی 1999 کو ہوئی۔ اب جو ہم پڑھیں گے ان کی نظم، وہ ہے پرانی موٹر۔ پرانی موٹر بھی ایک مزاحیہ نظم ہے۔ اس میں وہ پرانی موٹر کی خوبیاں اور خامیاں مزاحیہ انداز سے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ پرانی موٹر کے اندر جو جو چیز پائی جاتی ہے، کیا خامیاں ہیں، کیا اس کے اندر خوبیاں ہیں، وہ اس نظم میں ہم پڑھیں گے۔ نظم جو ہے ہماری یہ مسدس، اس کی حیت کیا ہے؟ وہ مسدس ہے۔ مسدس کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی ایسی نظم جو 6 مصرعوں پر مشتمل ہوتی ہے وہ مسدس کہلاتی ہے۔ کوئی بھی ایسی نظم جس کے بند 6 مصرعوں پر مشتمل ہوتے ہیں وہ مسدس کہلاتی ہے۔ یعنی ہر نظم جو ہوتی ہے کوئی مسدس پر ہوتی ہے حیت کے اعتبار سے، کوئی بند کے اوپر ہوتی ہے، کوئی اشعار میں ہوتی ہے۔ تو ہماری یہ جو نظم ہے یہ اس کی حیت جو ہے وہ مسدس پر ہے۔ اس کے ساتھ ہم قافیہ اور ردیف بھی پڑھیں گے، وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ تو اب بیٹا اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 65 یعنی 65 کھولیں۔ جی بیٹا، آپ کو اسکرین پر الفاظ معنی نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے ان کو کیا کرنا ہے؟ لیڈ پینسل کے ساتھ اپنی بک کے اوپر لکھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ ان میننگز کو لکھیں گے لیڈ پینسل کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے بعد ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ اب اپنی پینسل اور اپنا ہائی لائٹر اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ پینسل سے آپ میننگ لکھتے جائیں گے، ساتھ ساتھ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی، اور ہائی لائٹر کے ساتھ جو الفاظ میں آپ کو ہائی لائٹ کرواؤں گی وہ آپ نے ہائی لائٹ کرنے ہوں گے۔ ہم جس نظم کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے پرانی موٹر۔ پرانی کسے کہتے ہیں؟ جو کافی پہلے کی ہو۔ موٹر گاڑی کو کہتے ہیں، یعنی پرانی موٹر جو گاڑی بہت پہلے کی ہو۔ اب آغاز کرتے ہیں پہلے بند سے۔ تو پہلا بند کیا ہے ہمارے پاس؟ اس کو لے کے چلتے ہیں۔ یہ چلتی ہے تو 2 طرفہ ندامت ساتھ چلتی ہے۔ ندامت کو ہائی لائٹ کریں، اس کا میننگ لکھیں شرمندگی، پچھتاوا۔ برے بازار کی پوری ملامت ساتھ چلتی ہے۔ ملامت برا بلا، اور ملامت کو ہائی لائٹ کریں۔ بہن کی التجا، التجا کہتے ہیں منت سماجت، یہ عرض کو، اس کو ہائی لائٹ کریں۔ ماں کی محبت، محبت کو ہائی لائٹ کریں، ساتھ چلتی ہے۔ وفائے دوستاں بہر مشقت ساتھ چلتی ہے۔ مشقت کو ہائی لائٹ کریں، اس کا میننگ لکھیں محنت۔
بہر، بہر بولتے ہیں لیے، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لیے کے لیے، واسطے کے لیے، برائے کے لیے، یعنی تعلق کے ساتھ، ٹھیک ہے، ساتھ چلتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں پہلے شعر میں، اس بند کے پہلے شعر میں چلتی ہے، چلتی ہے، یہ کیا ہمارے پاس ردیف۔ ردیف کسے کہتے ہیں؟ ردیف ایسے الفاظ کو یا لفظ کو کہتے ہیں، یہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ الفاظ پر بھی مشتمل ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی بھی نظم میں بار بار دہرائے جاتے ہیں یا ہو بہو استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ اور اب دیکھیں آپ کے پاس ہے لفظ ندامت اور ملامت، یہ ہمارے پاس ہے قافیہ۔ اور قافیہ کسے کہتے ہیں؟ ایسے الفاظ جو ملتے جلتی آواز دے رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ الفاظ جو بولتے وقت ایک ہی آواز دے رہے ہوں، جیسے ملامت اور ندامت ملتے جلتے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا، آواز ان کی ایک جیسی ہو کے، اور یہ ہمیشہ ردیف سے پہلے آتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ قافیہ۔ دوسرے اس بند کے دوسرے شعر میں دیکھیں، ساتھ چلتی ہے، ساتھ چلتی ہے، یہاں پہ یہ ردیف ہے، محبت اور مشقت کیا ہے؟ قافیہ۔ اب کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ شاعر پہلی مصرعے میں، پہلے شعر میں، یہ چلتی ہے تو دوطرفہ ندامت ساتھ چلتی ہے یہ گاڑی۔ یہ کون؟ گاڑی، یعنی گاڑی جب چلتی ہے ساتھ تو دونوں طرف سے ہمارے ساتھ ندامت بھی ساتھ چلتی ہے، صرف ہم گاڑی کو لے کے اکیلے نہیں جا رہے ہوتے، ہمارے ساتھ گاڑی کی ملامت، گاڑی کا پچھتاوا اور جو شرمندگی ہے وہ بھی ہمیں اپنے ساتھ لے کے جانی پڑتی، کیونکہ گاڑی پرانی ہے، جو اس کو دیکھتا ہے وہ عجیب عجیب نظروں سے اس کو دیکھتا ہے کہ گاڑی پرانی رکھی ہوئی ہے انہوں نے، اور ہمیں پھر شرمندگی ہوتی ہے، یعنی یہ گاڑی صرف اکیلے نہیں چلتی ہمارے ساتھ، اس کو ساتھ لے کے جانے کے ساتھ جو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہے۔ بڑے بازار کی پوری ملامت ساتھ چلتی ہے، یعنی جہاں جہاں سے یہ گاڑی گزر رہی ہوگی لوگوں کی ملامت، لوگوں کا برا بھلا ساتھ لے کے چلتی ہے۔ ملامت کیسے؟ یعنی ظاہر سی بات ہے، پرانی موٹر ہے، جگہ جگہ پہ خراب ہوگی، جہاں جہاں پر خراب ہوگی تو لوگ اس کو دیکھیں گے، اس کی کنڈیشن دیکھیں گے، اس کی جو باڈی ہے اس کا دیکھیں گے یہ پرانی ہے، اور جب یہ بار بار بند ہو رہی ہوگی تب بھی اس کو دیکھیں گے کہ دیکھو گاڑی کیسی ہے، رکھی ہوئی ہے اور بار بار آپ کو خراب کر رہی ہے، جگہ جگہ پہ خراب ہو رہی ہے، اذیت پہنچا رہی ہے، تو لوگ برا بھلا بھی کہہ رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے پرانی موٹر ہے اور پرانی چیزوں میں سے آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر گاڑی جو پرانی ہو رہی ہوتی ہے، پرانی ہوئی بھی ہوتی ہے، اس میں سے آوازیں مختلف قسم کی آ رہی ہوتی ہیں۔ تو شاید وہی بتا رہے ہیں کہ جب اس گاڑی کو لے کے چلتے ہیں تو ہم ندامت بھی ہمارے ساتھ چلتی ہے، اور جو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے، اور اس کی وجہ سے جو لوگوں کو مصیبت آ رہی ہوتی ہے وہ بھی ساتھ چلتا ہے۔ بہن کی التجا، ماں کی محبت ساتھ چلتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جب گھر سے اس گاڑی کو لے کے نکلتے ہیں تو بہن بھی دعا کر رہی ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ سٹارٹ ہو جائے، اور جب یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ماں دعائیں دے کے نکلتی ہے کہ یا اللہ میرا بیٹا اس گاڑی کو لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو خیر خیریت سے لے کے جانا اور خیریت سے واپس لے کے آنا، یعنی جس طریقے سے یہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے اور اپنی جس مقصد کے لیے جا رہی ہے اسے اس مقصد میں پورا کرنا اور بالکل خیر خیریت سے یہ واپس پہنچ جائے۔ وفائے دوستاں بہر مشقت ساتھ چلتی ہے۔ وفائے دوستاں یعنی دوستوں کی وفا جو ہے بہر لیے مشقت، محنت، کہہ رہے ہیں کہ پھر کیا ہے جب گاڑی گھر سے نکل آتی ہے ماں اور بہنوں کی دعاؤں کے ساتھ سٹارٹ ہو کر، لیکن ان کو کیا پتہ کہ یہ گاڑی آگے کیا کرے گی، اسی لیے گھر سے وہ دعائیں دے کے نکلتی ہے کہ خیر سے جاؤ اور خیر سے واپس آؤ، لیکن کیا ہے آگے گاڑی کیا کرتی ہے، باہر جب نکلتی ہے تو جو وہ وفادار دوست ہوتے ہیں وہی کام آتے ہیں، پھر ان سے محنت کروانی پڑتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں دھکا لگواتے ہیں، ان کی مشقت کام آتی ہے جو انہوں نے اس گاڑی کے ساتھ کی ہوتی ہے کہ گاڑی جو ہے جگہ جگہ پہ خراب ہو رہی ہے، جگہ جگہ پہ رک رہی ہے، وہ دوست بیچارے جو ہیں اس کو سائڈ پہ لگواتے ہیں یا پھر دھکا لگواتے ہیں تاکہ اسٹارٹ ہو جائے اور اس کو ورک شاپ تک لے کے جایا جائے اور اس کو ٹھیک کروایا جائے، یا سائڈ پہ کروا کے میکینک کو فون کیا جاتا ہے کہ میکینک آئے اس کو دیکھے اور یہ پھر چلے۔ آگے کیا ہے، بہت کم اس خرابے کو خراب انجن چلاتا ہے،
کہہ رہے ہیں شاعر یہاں پر کہ اس مصیبت کو، مصیبت کس کو کہہ رہے ہیں؟ گاڑی کو کہہ رہے ہیں کہ اس مصیبت گاڑی کو اس کا اپنا خراب انجن بہت کم چلاتا ہے. چونکہ گاڑی پرانی ہے تو ظاہر سی بات ہے پرانی گاڑی کے ساتھ انجن بھی اس کے ساتھ پرانا ہی ہے، اور گاڑی پرانی ہونے کے ساتھ ساتھ بار بار خراب بھی ہو رہی ہے. تو انجن، ظاہر سی بات ہے صرف انجن ہی نہیں خراب ہوتا، گاڑی میں اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو گڑبڑ کر جاتی ہیں اور خراب ہو جاتی ہیں. تو کہہ رہے ہیں شاعر کہ اس گاڑی کا اپنا جو انجن ہے وہ بہت کم اس کو ساتھ چلاتا ہے. عموماً زور دستے دوستاں ہی کام آتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ دستے دوستاں، دوستوں کا ہاتھ. کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر میرے دوستوں کا ہاتھ جو ہے وہی کام آتا ہے کس سلسلے میں، یعنی اس کو دھکا لگوانے میں، تاکہ دھکا لگے اسٹارٹ ہو جائے، اور یا دھکا لگے تو اس کو کسی سائڈ پہ پہنچائیں اور اس کو ٹھیک کریں. کہنے کا مقصد کیا ہے شاعر کا کہ اپنا اس گاڑی کا انجن جو ہے وہ زیادہ تر خراب ہی رہتا ہے، اس سے یہ گاڑی نہیں چلتی. دوستوں کے ہاتھ جو ہیں، دوستوں کے ذریعے دھکا لگوا کر اس کو منزل مقصود تک پہنچایا جاتا ہے. کیا ہے پہلے بند میں کیا بتا رہے ہیں شاعر؟ کہہ رہے ہیں کہ جب گاڑی کو ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہے تو ہم اپنی گاڑی کے ساتھ ندامت اور شرمندگی بھی لے کے چلتے ہیں. جہاں جہاں سے گزر رہی ہوتی ہے لوگ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. گھر سے جب یہ نکلتی ہے تو ماں بہن کی دعائیں ساتھ نکلتی ہیں، لیکن گھر کے سے نکلنے کے بعد یہ کیا کرتی ہے؟ وہی بات آتی ہے کہ میرے دوست جو ہیں وہ ان کی محنت کام آتی ہے. اس کا اپنا انجن تو زیادہ تر خراب ہی رہتا ہے، اس سے یہ نہیں چلتی. دوستوں کے ہاتھ جو ہیں وہ اس کو دھکا لگوا کر منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں. یہ ہم نے بند نمبر 1 کی تشریح کی. اب ہم بند نمبر 2 کی طرف آتے ہیں. 2 میں دیکھیں آپ، کبھی بیلوں کے پیچھے جوت کر چلوائی جاتی ہے. جوت کو ہائی لائٹ کریں، ٹھیک ہے. جوت کہتے ہیں حل میں بیلوں کا جوتنا. کبھی خالی خدا کے نام پر کھنچوائی جاتی ہے. خدا کو ہائی لائٹ کریں. پکڑ کر بھیجی جاتی ہے، جکڑ کر لائی جاتی ہے. پکڑ کو ہائی لائٹ کریں، جکڑ کو ہائی لائٹ کریں. وہ کہتے ہیں کہ اس میں پھر بھی موٹر پائی جاتی ہے. موٹر کو ہائی لائٹ کریں. اذیت کو بھی ایک نعمت سمجھ کر شادماں ہونا. اذیت، تکلیف، ایذا، دکھ، نعمت سمجھ کر شادماں، شادماں خوش. تال اللہ یوں انسان کا مغلوب گماں ہونا. تال بزرگ، برتر، مغلوب گمان، قابل یقین. کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر شاعر؟ کہہ رہے ہیں کبھی بیلوں کے پیچھے جوت کر چلوائی جاتی ہے. یہاں پر شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم بیلوں کو کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس گاڑی کی بعض دفعہ ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ جیسے بیل ہل چلانے کے کام آتے ہیں، تو سم ٹائم یا بعض دفعہ یہ پرانی موٹر کی وجہ سے، اس پرانی موٹر کی وجہ سے یہ حالات ہو جاتے ہیں، یا خراب ہونے کی وجہ سے ایسی نوبت پیدا کر دیتی ہے یا ایسے حالات پیدا کر دیتی ہے کہ کوئی اور گاڑی ہمیں سڑک پر اگر نظر نہیں آتی تو ہم بیل جیسے جانور جسے ہم کھیتوں میں چلاتے ہیں اس کے ساتھ باندھ کر کھنچواتے ہیں. یعنی بیل سے ہمیں اس گاڑی کو کھنچوانا پڑتا ہے اور کھینچ کر ہمیں گاڑی کو منزل مقصود تک لانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. کبھی خالی خدا کے نام پر کھنچوائی جاتی ہے. یہاں پر شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے کبھی ہم بیلوں سے اس کو کھنچوا کر لاتے ہیں، تو کبھی ہم خالی خدا کے نام پر اس کو کھنچواتے ہیں. یعنی اگر بیچ سڑک پہ خراب ہو جاتی ہے، چلتے چلتے سڑک پر بند ہو جاتی ہے، تو ہم آگے پیچھے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، ان سے ہیلپ کرتے ہیں کہ اس کو دھکا لگوا کے سائڈ پہ کروا دو، یا پھر کسی اور کی مدد مانگتے ہیں، کسی گاڑی والے کی، کہ اپنی گاڑی کے ساتھ اس گاڑی کو باندھ لو اور ہمیں ورک شاپ تک پہنچا دو تاکہ میں اس کو ٹھیک کروا لوں. یا پھر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ دھکا لگاؤ تاکہ یہ سٹارٹ ہو جائے اور اس کو ورک شاپ تک پہنچایا جا سکے. آگے دیکھیں، پکڑ کر بھیجی جاتی ہے، جکڑ کر لائی جاتی ہے. کہہ رہے ہیں بیلوں سے بھی کھنچواتے ہیں ہم، خدا کے نام پر بھی جو ہم اس کو کھنچواتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس میں پھر بھی موٹر پائی جاتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ بیلوں کے ساتھ باندھ کر لاتے ہیں، خدا کے نام پر اس کو کھنچواتے ہیں. کہنے کو یہ موٹر ہے،
کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر موٹر پائی جاتی ہے، اس کے اندر انجن پایا جاتا ہے. نام کی تو یہ گاڑی ہے، لیکن اس کو کس طریقے سے ہم چلاتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے. بیلوں سے کھنچواتے ہیں، خدا کے نام پر دھکا لگواتے ہیں، پکڑ کے لاتے ہیں، اس کو جکڑ کے لاتے ہیں، مختلف طریقوں سے اس کو منزل مقصود تک پہنچایا جاتا ہے. نام کا ہے کہ اس کے اندر انجن پایا جاتا ہے اور یہ گاڑی ہے. اب گاڑی بھلا کام کرے یا نہ کرے، لیکن بظاہر دکھنے میں گاڑی ہے. اذیت کو بھی ایک نعمت سمجھ کر شادماں ہونا، تعال اللہ یوں انسان کا مغلوب گماں ہونا. کہہ رہے ہیں کہنے کو گاڑی ہے، لیکن اس سے اتنی اذیت ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ہمارے لیے وبال جان بنی ہے. یہ گاڑی کہنے کو گاڑی ہے، اس کے اندر انجن ہے اور چل رہی ہے، لیکن نہیں، یہ ہمارے لیے تکلیف ہے، اذیت ہے ہمارے لیے. لیکن ایک نعمت سمجھ کر شاد ہونا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھ کر ہم خوش ہیں. بے شک اس نے ہماری زندگی کو اجیرن بنایا ہوا ہے، مشکل بنایا ہوا ہے، جینا دشوار کیا ہوا ہے. اس کی وجہ سے مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جگہ جگہ پر اس کی وجہ سے بے عزت ہونا پڑتا ہے. لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس نعمت کو اپنے پاس رکھ کر ہم خوش ہیں. تعالیٰ اللہ یوں انسان کا مغلوب گماں ہونا، کیونکہ اور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر ہے، رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت شامل ہوتی ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی چیز دی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی حکمت شامل ہے، اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے انسان کو مصیبت میں نہیں ڈالتا، تو ہمیں اپنے اللہ پر پورا یقین ہے، کامل بھروسہ ہے. اسی لیے ہم نے اس کو اذیت کو، اس مصیبت کو، یعنی اس گاڑی کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت سمجھ کر ہم لوگ خوش ہیں. یہ ہم نے پرانی موٹر کے پہلے 2 بند کی ریڈنگ کی. اب ہم اس کے تیسرے اور چوتھے بند کی ریڈنگ حصہ دوم میں کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیز طلبہ. بیٹا ہم ویڈیو نمبر 14 میں پرانی موٹر کی ریڈنگ کر رہے تھے، اس کو پڑھ رہے تھے. پہلے حصے میں ہم نے اس کے 2 بند پڑھے، پہلا بند اور دوسرا بند. اب ہم اس حصے میں اس کا تیسرا بند اور چوتھا بند کر کے اس کو مکمل کریں گے اور کمپلیٹ اس کی ریڈنگ کر لیں گے. تو بیٹا اس کے لیے اب اپنی بک کا صفحہ نمبر 65 یعنی 65 اوپن کریں. جی ہائی لائٹر اور پینسل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. سٹارٹ لیتے ہیں ہم اب اس کا. شکستہ ساز میں بھی میشر نغمات رکھتی ہے. شکستہ کو ہائی لائٹ کریں، اس کا میننگ لکھیں خراب یا ٹوٹی ہوئی. محشر قیامت، نغمات گیت، لیکن یہاں پر محشر نغمات قیامت کا شور آئے گا. ٹھیک ہے. توانائی نہیں رکھتی مگر جذبات رکھتی ہے. توانائی طاقت یا قوت. جذبات کو ہائی لائٹ کریں، اس کا میننگ لکھیں ولولے. پرانے ماڈلوں میں کوئی اونچی ذات رکھتی ہے. پرانے کو ہائی لائٹ کریں، ذات کو ہائی لائٹ کریں. ذات کا میننگ کیا ہے؟ حقیقت یا شخصیت. ابھی پچھلی صدی کے بعض پرزہ جات رکھتی ہے. پرزہ جات کو ہائی لائٹ کریں. اب پہلے شعر میں، اس بند کے پہلے شعر میں ہمارے پاس رکھتی ہے جو ہے وہ ردیف ہے، اور نغمات اور جذبات یہ ہمارے پاس قافیہ ہے. دوسرے شعر میں ہمارے پاس رکھتی ہے ردیف اور ذات اور پرزہ جات، یہ ہمارے پاس قافیہ ہیں. غم دوراں سے اب تو یہ بھی نوبت آ گئی اکثر. غم دوراں زندگی کے غم، اس کا میننگ لکھیں. نوبت کے میننگ کے ہیں باری یا مہلت. کسی مرغی سے ٹکرائی تو خود چکرا گئی اکثر. جی تو بیٹا کیا کہہ رہے ہیں شاعر یہاں پہ؟ ٹوٹی ہوئی گاڑی یعنی پرانی گاڑی کا جو ہے ذکر کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی پرانی ہے کہ جب یہ چلتی ہے تو اس میں سے کافی آوازیں نکلتی ہیں. یہاں پر شاید طنزیہ انداز میں گاڑی سے نکلنے والی آوازوں کو نغمات یعنی گیت کہہ رہے ہیں. گیت تو خوشی کے موقع پر گائے جاتے ہیں نا، یہ تو آپ کو پتہ ہے. لیکن یہاں پر شاعر کے مطابق ایسا لگ رہا ہے جیسے قیامت کا شور برپا کر رہی ہے. یہ گاڑی جو ہے قیامت کا شور برپا کر رہی ہے، جس کو شاعر نے طنزیہ انداز میں نغمات یا گیت کہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے
کہہ رہے ہیں کہ جو گاڑی جب چلتی ہے تو اس میں سے جو آوازیں آ رہتی ہیں وہ ایسے لگ رہتی ہیں جیسے قیامت کا شور برپا کر رہی ہے یہ گاڑی، اور ہم جو ہے اس کو نغمات، اور شاعر جو ہے اس کو نغمات کہہ رہے ہیں۔ دوسرا مصرع دیکھیں، توانائی نہیں رکھتی مگر جذبات رکھتی ہے۔ اس مصرع میں شاعر پرانی گاڑی کی خوبیاں بتا رہے ہیں کہ یہ گاڑی بے شک پرانی ہے، لیکن کیا اس کے اندر جذبات نہیں؟ ہر انسان کے اندر جذبات اور فیلنگز ہوتی ہیں۔ یہاں پر شاعر گاڑی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور جذبات سے کہہ رہے ہیں۔ جذبات سے شاعر کی یہاں پہ مراد کیا ہے کہ اس کے اندر اتنی طاقت یا سکت یا قوت نہیں ہے کہ یہ تیز چلے اور نئی گاڑی کا مقابلہ کرے، لیکن نئی گاڑی کی طرح اس کے اندر بھی بریک بھی ہے، گیئر بھی ہے، اور اسی طرح سڑک پر چلتی ہے جس طرح دوسری گاڑیاں چلتی ہیں، اور جس طرح دوسری گاڑیوں کے احساسات اور جذبات ہوتے ہیں اسی طرح اس کے اندر بھی وہی جذبات، وہی احساسات ہیں۔ بے شک اس میں سکت نہیں کہ وہ جو نئی گاڑی کے اندر ہے، یعنی جس طرح نئی گاڑی جو سڑک کے اوپر دوڑتی ہے، بے شک یہ دوڑتی نہیں ہے، لیکن جیسی نئی گاڑی ہے ویسی ہی یہ گاڑی ہے۔ جی بیٹا، اب تیسرا مصرع دیکھ لیں آپ۔ تیسرے مصرع میں کیا کہہ رہے ہیں شاعر؟ پرانے ماڈلوں میں کوئی اونچی ذات رکھتی ہے۔ یہاں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب یہ گاڑی بنی ہوگی تو اس وقت یہ بھی اپنے وقت کی اچھے ماڈل کی گاڑی ہوگی، اور اس کی حیثیت بھی ایسی ہی ہوگی جیسے آج کل کے نئے ماڈل کی گاڑی کی ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ پرانے ماڈلوں میں کوئی اونچی ذات رکھتی ہے، یعنی اپنے وقت میں جب یہ نئی بنی ہوگی لوگ اس کو بھی دیکھنے کے لیے اور خریدنے کے خواہش مند ہوں گے کہ یہ نئی گاڑی بنی ہے تو ہم اس کو خرید لیں۔ جیسے آج کل ہر بچہ یا ہر بڑا لوگ، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم پرانی گاڑی کو دیں اور نئے ماڈل کی گاڑی خریدیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب یہ گاڑی بنی ہوگی تو اس کے اندر بھی یہ بھی جو ہے اس وقت اپنے وقت کے نئے ماڈل کی گاڑی ہوگی جیسے آج کل کے نئے ماڈل کی گاڑیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے اس کی بناوٹ کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اپنے وقت کی بہترین ماڈل کی گاڑیوں میں شمار ہوتی ہوگی۔ جی ابھی کیا ہے، اب چوتھا مصرع دیکھیں۔ ابھی پچھلی صدی کے بعض پرزہ جات رکھتی ہے۔ جی تو بیٹا یہاں شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ پچھلی صدی یعنی 100 سال پرانی ہونے کے باوجود بھی کچھ ایسے پرزہ جات رکھتی ہے جو ابھی تبدیل نہیں ہوئی۔ آپ نے سنا نہیں، اولڈ از گولڈ، یعنی پرانی چیز پائیدار اور مضبوط ہوتی ہے۔ یہی بات یہاں ثابت ہوتی ہے کہ اس گاڑی میں ابھی بھی کچھ ایسے پرزہ جات موجود ہیں جو ابھی کام کر رہے ہیں اور پچھلی صدی سے کام کرتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو بتایا کہ اولڈ از گولڈ، یعنی پرانی چیز ہمیشہ پائیدار ہوتی ہے اور زیادہ عرصہ چلتی ہے، آج کل کے نئی چیزوں کی طرح نہیں، آج لی تو کل خراب، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھیں شاعر کیا کہہ رہے ہیں۔ غم دوران سے اب تو یہ بھی نوبت آ گئی اکثر، ٹھیک ہے۔ پانچویں اس شعر کے اس بند کے جو ہے اس مصرع میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر جو ہے یہاں پر گاڑی کی حالت زار بتا رہے ہیں کہ اس گاڑی نے اپنی زندگی میں بہت سے حادثات کا مقابلہ کیا۔ غم دوران سے شاعر کی مراد زمانے کے دکھ، اور یہ دکھ یا تکالیف یعنی جو وقت کے ساتھ ساتھ اس پرانی موٹر کو پیش آئے، تو ان حادثات کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اتنی طاقت نہیں کہ کسی چیز سے ٹکرائے اور اپنی جگہ سلامت کھڑی رہے۔ کیا کہہ رہے ہیں شاعر کہہ رہے ہیں اس مصرع میں کہ اس گاڑی نے اپنی زندگی میں اتنے حادثات دیکھے ہیں کہ اب اس کی یہ نوبت آ گئی ہے کہ اور اتنی کمزور ہو گئی ہے یہ، اور اس میں اتنی سکت یا طاقت نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز معمولی سی بھی چیز اس سے ٹکرائے گی تو یہ اپنی جگہ پر کھڑی رہے گی۔ اگلے مصرع میں یہ بات کو مکمل کر رہے ہیں۔ کسی مرغی سے ٹکرائی تو خود چکرا گئی اکثر۔ اس مصرع میں دیکھیں شاعر نے ایک مرغی کی مثال دی ہے کہ یہاں پر شاعر جو مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، بلکہ اپنی بات کو حقیقت کا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ
اور اس حقیقت کے رنگ میں کیا ہے کہ گاڑی کی خستہ حالی بیان کرنا. حقیقت کا رنگ کیا ہے کہ گاڑی کی اصل حالت بیان کرنا، اس کی پرانی کنڈیشن بیان کرنا کہ اس کے اندر اتنی طاقت اور سکت نہیں ہے کہ ایک مرغی سے ٹکرائے گی تو خود ٹکرا جائے گی. حالانکہ حقیقت میں کیا ہے، مرغی ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، چھوٹا سا پرندہ ہے نا. دیکھیے مرغی اگر گاڑی سے ٹکرائے گی تو ہو سکتا ہے کہ گاڑی کے ٹائر کے نیچے آئے تو اس کا قیمہ بن جائے، نظر ہی نہ آئے وہ خود، ٹھیک ہے نا. حقیقت میں اگر مرغی گاڑی سے ٹکراتی ہے تو وہ خود ہی نہیں بچتی، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ شاعر جو ہے طنزیہ انداز میں اور مزاحیہ انداز میں مرغی کی مثال دے کے کہہ رہے ہیں کہ گاڑی اب اس قدر پرانی ہو چکی ہے اور خستہ حال ہو چکی ہے کہ اگر ایک مرغی جیسی معمولی سے پرندے سے بھی ٹکرائے گی تو وہ خود ٹکرا جائے گی. کون؟ گاڑی. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بیٹا کہ شاعر یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک پرانی گاڑی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ اتنی ٹوٹی اور پرانی ہے کہ اس میں سے آوازیں آتی ہیں، اس میں اتنی طاقت اور سکت نہیں ہے کہ وہ نئی گاڑی کا مقابلہ کر سکے. لیکن یہ بات طے ہے کہ جب یہ بنی ہوگی اپنے وقت میں یہ بھی کوئی اچھا ماڈل اور اچھے ماڈل کی گاڑی ہوگی، کیونکہ اب یہ پرانی ہونے کے باوجود بھی اس میں ایسے پرزاجات موجود ہیں جو کہ ابھی بھی قابل استعمال ہیں اور استعمال میں لایا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس گاڑی نے اپنی زندگی میں اتنے حادثات دیکھے ہیں، اتنے حادثات کا سامنا کیا ہے، اور اس میں جس کی وجہ سے اس میں اتنی طاقت اور سکت نہیں رہی کہ کسی کمزور چیز کا بھی مقابلہ کر سکے. یعنی یہ مرغی کے ساتھ بھی ٹکرائے گی تو خود ٹکرا جائے گی. یہ ہم نے بند نمبر 3 پڑھا. اب ہم بند نمبر 4 کی طرف آتے ہیں. ہزاروں ہاتھ سے دیکھے زمانے بھی مکانی بھی. ٹھیک ہے، ہزاروں کو ہائی لائٹ کریں آپ. بہت سے روگ پالے ہیں ذرہ قدر دانی بھی. روگ پالے کو ہائی لائٹ کریں. روگ کس کو بولتے ہیں؟ دکھ کو بولتے ہیں. ذرہ قدر دانی یعنی عزت کے لیے. خجل اس سخت جانی پر ہے مرگ ناگہانی بھی. خجل شرمندہ، مرگ ناگہانی بے وقت کی موت. خداوند نہ کوئی چیز ہو اتنی پرانی بھی. پرانی کو ہائی لائٹ کریں. اگلا شعر دیکھیں. کبھی وقت خیرام آیا تو ٹائر کا سلام آیا. خیرام کو ہائی لائٹ کریں اور خیرام کا میں نے لکھیں ناز و ادا کی چال. تھم اے رہرو کہ شاید پھر کوئی مشکل مقام آیا. مقام ٹھہرنے کی جگہ. تھم روک کو بولتے ہیں، ستون کو بولتے ہیں. روک یعنی رکنا جس کو بولتے ہیں آپ. رہرو چلنے والا، ٹھیک ہے، یا چلنے والی. جی تو کیا کہہ رہے ہیں شاعر؟ ہزاروں ہاتھ سے دیکھے زمانی بھی مکانی بھی. یعنی شاعر بند کے اس شعر کے اس مصرے میں بتا رہے ہیں کہ اس پرانی گاڑی نے ہزاروں ہاتھ سے دیکھی ہے. یعنی یہ اتنی پرانی ہو چکی ہے کہ اس نے وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر مختلف حالات کا سامنا کیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے آپ کو کہ اس گاڑی نے مختلف وقت میں مختلف جگہوں پر حادثات کا سامنا کیا ہے. اگلا دیکھیں. بہت سے روگ پالے ہیں ذرے راہ قدر دانی بھی. یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں اس مصرے میں؟ شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت سے دکھ پالے ہیں. کیوں؟ اس گاڑی کو خرید کر ہم نے، یا اس گاڑی کو رکھ کر اپنے پاس ہم نے بہت سے دکھ پال رکھے ہیں. کیونکہ آج کل کے معاشرے میں عزت اسی کی ہوتی ہے، یا ہمارا رشتہ دار وہی ہوتا ہے جس کے پاس پیسے ہوں، جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس گاڑی ہو اور شان و شوکت ہو. جو پیسے والا ہوتا ہے، جس کے پاس گاڑی ہوگی، وہی ہمارے رشتہ دار ہوں گے. جو غریب ہوگا ہم اس کو رشتہ دار اگر ہوئے بھی تو ہم لوگوں کے سامنے شو نہیں کریں گے کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے. اور جن کے پاس گاڑی ہوگی وہ ہمارے رشتہ دار نہ بھی ہوں، ملنے والے ہوں گے، تو ہم ایسے لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہی بات کر رہے ہیں شاعر کہ گاڑی ہم نے اپنی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے لیے، اپنی عزت، معاشرے میں اپنی عزت اور ٹھاٹ باٹ بنانے کے لیے گاڑی تو رکھ لی ہے، لیکن یہ گاڑی کیا ہے؟ ہمارے لیے وبال جان ہے. عزت بڑھانے کے لیے معاشرے میں ہم نے گاڑی رکھی ہوئی ہے، نام کی یہ گاڑی ہے، لیکن یہ گاڑی کم اور وبال جان زیادہ ہے. اگلا دیکھیں آپ. خاجل اس سخت جانی پر ہے مرگ ناگہانی بھی. اب یہاں شاعر جو ہے اس شعر میں
کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز اتنی سخت جان نہیں ہونی چاہیے کہ بار بار خراب ہو کر ختم نہ ہو، اور ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس سے بے وقت موت آ جائے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے شاعر کا؟ کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز اتنی سخت جان نہیں ہونی چاہیے کہ بار بار خراب ہو کر بھی ختم نہ ہو، اور ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے استعمال سے بے وقت موت آ جانے کا ڈر ہو۔ کہنے کا مطلب کیا ہے شاعر کا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو جب وہ خراب ہو جاتی ہے، استعمال کے قابل نہیں رہتی، تو ہم اسے پھینک دیتے ہیں اور پھر نئی چیز خرید لیتے ہیں، لیکن یہاں موٹر خراب ہونے پر پھر ٹھیک ہو جاتی ہے اور استعمال کے قابل ہو جاتی ہے، اور اسے ہم ناکارہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ٹھیک کروانے پر وہ پھر قابل استعمال ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا بیٹا آپ لوگوں کو؟ کہہ رہے کہ اتنی سخت جان نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی چیز کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے۔ آگے دیکھیں اگلے مصرعے میں، خداوند نہ کوئی چیز ہو اتنی پرانی بھی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ یا خدایا کوئی چیز اتنی پرانی نہیں ہونی چاہیے کہ ختم ہی نہ ہو یا اس سے جان ہی نہ چھڑائی جا سکتی ہو، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں، کبھی وقت خرام آیا تو ٹائر کا سلام آیا، تھم اے رہرو کہ شاید پھر کوئی مشکل مقام آیا۔ یہاں پر جو ہے شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ کبھی وقت خرام آیا، یعنی ایسا وقت آتا ہے کہ گاڑی آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو جاتی ہے، تو ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب گاڑی کی رفتار آہستہ ہوتی ہے ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ گاڑی کا ٹائر جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، وہ پنچر ہو گیا ہے، تو گاڑی چلنا آہستہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ٹائر پنچر ہو گیا اور اس نے اپنی چال سے ہمیں بتا دیا ہے کہ اب ہمارا رکنے کا مقام آیا ہے، یعنی وقت خرام آیا، یعنی آہستہ آہستہ وہ چل رہی ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ٹائر نے جواب دے دیا ہے، اللہ حافظ کہہ دیا ہے کہ میں پنچر ہو چکا ہوں، تو اب رک جاؤ۔ اگلے مصرعے میں دیکھیں، تھم اے رہرو کہ شاید پھر کوئی مشکل مقام آیا۔ یہاں پہ شاعر جو ہے گاڑی کو مخاطب کر رہا ہے کہ چلنے والی گاڑی کہ تم اب رک جاؤ۔ کیوں رک جاؤ تم؟ کیونکہ تمہارا ٹائر پنچر ہو چکا ہے اور تمہارا اب رکنے کا مقام آ گیا ہے، یعنی ٹائر پنچر ہو چکا ہے اور تم سنبھل جاؤ اور رک جاؤ، ٹھیک ہے۔ اے چلنے والی گاڑی اب رک جاؤ کہ شاید آگے تمہارے لیے مشکل راستہ آ گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پہ شاعر گاڑی کو مخاطب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے گاڑی رک جاؤ کیونکہ اب تمہارا رکنے کا مقام آ گیا ہے، تمہارے ٹھہرنے کی جگہ آ گئی ہے۔ اس بات میں کیا کہا ہے شاعر نے؟ شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ گاڑی جو ہے اس نے اپنے زمانے میں بہت سی جگہوں پر حادثات کا سامنا کیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم نے معاشرے میں ہم نے اس کو خریدا ہوا ہے، ہم نے رکھی ہوئی اپنے پاس، کہ جس کے پاس گاڑی ہوتی ہے اس کی عزت ہوتی ہے، لیکن یہ گاڑی ہمارے لیے وبال جان بن چکی ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی سخت جان نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی چیز کہ اس سے جان چھڑانا مشکل ہو جائے، کسی کے پاس اتنی پرانی چیز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر لاسٹ میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب گاڑی آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو جاتی ہے تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ٹائر اس کا پنچر ہو چکا ہے، پھر گاڑی سے کہتا ہوں کہ اب رک جاؤ کیونکہ اب تمہارا مشکل وقت آ گیا اور تمہارا ٹھہرنے کی جگہ آ گئی ہے۔ جی تو بیٹا یہ ہم نے پرانی موٹر کی ریڈنگ کی اور اس کا تیسرا اور چوتھا بندہ پڑھا ہم نے، یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اب ہم اس کا کتاب کا کام کریں گے، اس کی مشق کریں گے، تو اس کے لیے بیٹا اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ بیٹا پہلے آپ نے ویڈیو نمبر 14 کے پہلے دو حصوں میں آپ نے پرانی موٹر کی ریڈنگ کی، اب ہم اس کے تیسرے حصے میں کتاب کا کام کریں گے، تو اس کے لیے بیٹا آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 66 اوپن کریں۔ سب سے پہلے دیکھیں آپ سوال نمبر 2، نظم کے مطابق درج ذیل مصرعے مکمل کریں۔ نمبر 1،
وفائے دوستاں بہر ڈیش ساتھ لاتی ہے، مشقت ساتھ لاتی ہے، ساتھ چلتی ہے۔ نمبر 2، بہن کی التجا ڈیش کی محبت ساتھ چلتی ہے، ماں کی محبت ساتھ چلتی ہے۔ نمبر 3، پرانے ماڈلوں میں کوئی اونچی ذات رکھتی ہے۔ نمبر 4، کسی ڈیش سے ٹکرائی تو خود چکرا گئی، اکثر مرغی سے ٹکرائی۔ نمبر 5، ہزاروں حادثے دیکھے ڈیش بھی مکانی بھی، ہزاروں حادثے دیکھے زمانی بھی مکانی بھی۔ اب اگلے سوال پہ آ جائیں۔ اگلے سوال میں کیا ہے، سنیے اور بولے۔ درج ذیل اشعار اپنے ساتھی کو سنائیں اور ان میں موجود پیغام پر بات کریں۔ ان اشعار میں شاعر ہمیں ایک میسیج دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں۔ وہ کس قسم کا پیغام دے رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ بسوں میں بکتی ہوئی شے خرید مت لینا، کہیں یہ سوچتے رہ جاؤ زندگی نہ رہی، بس ایک بار ان آنکھوں میں سرما ڈالا تھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ جی بیٹا، یہ ان بچوں کو بہت اچھے سے پتہ ہوگا جو بچے بس میں سفر وغیرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو اچھے سے پتہ ہوگا کہ جب بسوں کا سفر کرتے ہیں تو ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ تک مختلف پھیری والے بیٹھتے ہیں جو بسوں کے اندر مختلف چیزیں دیتے ہیں، جس میں کھانے پینے کی بھی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ پہننے والی بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ ساری اچھی نہیں ہوتی، مضر ہوتی ہیں، اس کے بنانے میں حفظان صحت کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور اس کے ان کے کھانے سے آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ پہلے مصری شعر میں کیا کہہ رہا ہے شاعر کہ بسوں میں بکتی ہوئی شے خرید مت لینا، یعنی جو بسوں میں چیزیں بکتی ہیں کھانے پینے کی، وہ چیزیں نہیں خریدنا۔ کیوں نہیں خریدنا؟ کہ یہ سوچتے رہ جاؤ زندگی نہ رہی، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ وہ صفائی حفظان صحت کے اصولوں سے عاری ہوتی ہیں۔ جب بناتے وقت ان کو نہیں دیکھا جاتا کہ وہ ان کا معیار کیسا ہے، وہ صحت کے لیے کیسی ہیں، یعنی مضر صحت ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ خالص نہیں ہوتی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ وہ غیر معیاری اشیاء کھائیں گے تو ان سے آپ کے پیٹ میں درد ہوگا، آپ کو مختلف بیماریاں لگیں گی اور آپ بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں اور آپ کی زندگی بھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ بس ایک بار ان آنکھوں میں سرما ڈالا تھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ کھانے پینے کے علاوہ بعض دفعہ دیکھیں آپ بس میں جا رہے ہوتے ہیں تو سرما بیچنے والے بھی آتے ہیں، بعض دفعہ عطر بیچنے والے بھی آتے ہیں، بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بات سرمے کی کر رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے جو بیچنے والا ہوتا ہے وہ آپ کو فوائد ہی بتائے گا، آپ کو ایموشنلی ٹریپ کرے گا، آپ کو اس کے فوائد بتائے گا تاکہ آپ اس کی چیز خریدیں۔ تو وہ ظاہر سی بات ہے سرما جب بیچ رہا ہے وہ بتائے گا کہ آپ کی آنکھوں کی جو جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، آپ کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ کہنے کا مقصد کیا ہے شاعر کا کہ وہ آپ سرما نہ خریدیں، ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح نہ ہو، نقلی ہو، ٹھیک ہے؟ اور اس سے آپ کی آنکھوں کی بیماریاں ختم ہونے کے بجائے جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بھی نظر نہ آئے، ٹھیک ہے؟ اب اگلے سوال پہ آ جائیں آپ۔ زبان سیکھیے۔ درج ذیل جملوں کو فعل حال، فعل ماضی اور فعل مستقبل کے لحاظ سے الگ الگ کالم میں لکھیں۔ آپ فعل کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں شروع سے۔ فعل کیا ہوتے ہیں؟ کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا، ٹھیک ہے، جو زمانے کے ساتھ پایا جائے، ٹھیک ہے، وہ فعل کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ فعل کی تینوں اقسام بتائی گئی ہیں، فعل حال، فعل ماضی اور فعل مستقبل۔ فعل حال کیا ہوتا ہے؟ فعل کس کو بولتے ہیں؟ کام کو بولتے ہیں۔ فعل حال کیا ہوتا ہے؟ جو موجودہ کام ہو رہا ہوتا ہے، جو جاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو چل رہا ہوتا ہے۔ فعل ماضی کون سا ہوتا ہے؟ جو کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا ہو۔ فعل مستقبل وہ کام جو آنے والے وقت میں ہونا ہو، جیسے اب دیکھ لیں آپ، میں نے آپ کو پڑھایا تھا گزرا ہوا، میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، یہ فعل حال ہے۔ میں کل آپ کو پڑھاؤں گی، یہ مستقبل ہے۔ اب نیچے دیکھیں، آپ کے پاس کچھ جملے دیے گئے ہیں جن کو آپ نے الگ الگ کرنا ہے۔ ہم سیر کو جاتے تھے، میرے ابو کسی کو نہیں ڈانٹتے ہیں،
سومل اپنے والدین کی خدمت کرے گی، طلبہ سخت محنت کر رہے ہیں، کسان کھیت میں کام کر رہے ہیں، عظمیٰ کل بازار جائے گی۔ ان میں سے ماضی والا کون سا ہے، حال والا کون سا ہے، مستقبل والا کون سا ہے؟ پہلا دیکھیں، ہم سیر کو جاتے تھے، یہ کون سا والا ہے؟ فعل ماضی۔ دوسرا کون سا ہے؟ میرے ابو کسی کو نہیں ڈانٹتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کون سا والا ہے؟ فعل حال۔ تیسرا، سومل اپنے والدین کی خدمت کرے گی نا آنے والے وقت میں، فعل مستقبل۔ چوتھا دیکھ لیں، طلبہ سخت محنت کر رہے تھے، یہ کیا ہے؟ کر رہے تھے یعنی گزرا ہوا زمانہ ہے تو فعل ماضی۔ آگے دیکھیں، کسان کھیت میں کام کر رہے ہیں، یہ کون سا ہے؟ فعل حال۔ چھٹا دیکھیں، عظمیٰ کل بازار جائے گی، یہ کون سا ہے؟ مستقبل کا۔ اب آگے دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کالم بنے ہوئے، فعل حال، فعل ماضی اور فعل مستقبل۔ آپ کو جیسے اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، آپ نے اپنی بک کے اوپر ایز اٹ لکھ لینا ہے۔ جو جملے فعل حال والے ہیں وہ فعل حال والے کالم میں لکھیں گے، جو فعل ماضی والے ہیں وہ فعل ماضی میں لکھیں گے، اور جو فعل مستقبل والے ہیں وہ آپ فعل مستقبل کے کالم میں لکھیں گے۔ آگے آ جائیں، سوال نمبر 6، درج ذیل شعر کی وضاحت کریں۔ یہاں پہ شعر نمبر 6 کون سے ہے؟ بہت کم اس خرابے کو خراب انجن چلاتا ہے، عموماً زور دست دوستاں ہی کام آتا ہے۔ یہاں پر آپ کو پتہ ہو تو یہ کون سی بات ہو رہی ہے؟ پہلے ہی بند کی بات ہو رہی ہے جو ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا بات کر رہے ہیں؟ شاعر بات کر رہے ہیں کہ اس پرانی گاڑی کو بہت کم ہی انجن چلاتا ہے، اور اس کو اکثر جو ہے دوستوں کے ہاتھ جو ہے وہ دھکا لگواتے ہیں اور تب جا کے کہیں یہ چلتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گاڑی ہے پرانی موٹر، اس کو بہت کم اس کا اپنا انجن جو ہے چلاتا ہے، اکثر خراب ہی رہتی ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ یہ کب چلے اور کب یہ بند ہو جائے۔ اس کو زیادہ تر دوستوں کے ہاتھ چلاتے ہیں، یعنی جب یہ بند ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، تو دوست جو ہے اس کو دھکا لگواتے ہیں، اور دھکا لگوانے کے بعد اس کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ یہ آپ کو سمجھ آ گئی؟ اب اگلے سوال کی طرف آئیے۔ جی، تو سوال نمبر ہے 7، پرنسپل کے نام اپنے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے چھٹی کی درخواست لکھیں۔ بیٹا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ درخواست کا پیٹرن کیسا ہے، پیٹرن کو دھیان سے سننا ہے اور اس کے مطابق آپ نے لکھنا ہے۔ مارجن لائن کے ساتھ سے آپ نے باخدمت لکھنا ہے، باخدمت جناب پرنسپل صاحب، کوما، اسکول الف کوما بے کوما جیم کوما، شہر الف کوما بے کوما جیم۔ درمیان میں آپ لکھیں گے جناب عالی، اور علامت لگے گی علامت ندائیہ، ٹھیک ہے، ندائیہ علامت لگے گی، اور اس کے بعد نیچے 1 فنگر گیپ کے ساتھ آپ لکھیں گے، گزارش ہے کہ میرے بڑے بھائی کی شادی آئندہ ہفتہ 22 تا 25 جولائی ہونا قرار پائی ہے۔ شادی کی تقریب ہمارے آبائی گاؤں میں منعقد ہوگی۔ شادی میں شرکت کے لیے میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے آبائی گاؤں جاؤں گا۔ چونکہ شادی کی تقریب ہے، مجھے بھائی ہونے کی حیثیت سے مختلف کاموں کی تکمیل کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ مجھے 4 دن کی رخصت عنایت فرمائیں تاکہ میں شادی میں شرکت کر سکوں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا ان چھٹیوں میں جو تعلیمی حرج ہوگا وہ میں اساتذہ سے تھوڑا اضافی وقت لے کر جلد از جلد پورا کر لوں گا۔ یہاں پہ ہمارا درخواست جو ہے مکمل ہو گئی۔ اب نیچے عین نوازش ہوگی اور اس کے بعد علامت ختمہ لگے گا، اور یہ عین نوازش ہوگی، یہ بھی آپ مڈ میں لکھیں گے۔ لیفٹ سائڈ پہ آپ لکھیں گے درخواست گزار، نیچے حمزہ کوما چھوٹی ایک کوما بڑی اے جماعت ہفتم، اور جہاں پہ تیسری لائن پہ آپ لکھیں گے جماعت ہفتم، وہیں پہ رائٹ سائڈ پہ آپ تاریخ لکھیں گے مورخہ 16 جولائی 2020 عیسوی۔ بچوں ایک بات ذہن نشین کر لیں گے، جب آپ کے پیپر ہوں گے آپ نے خط اور درخواست کی وہی تاریخ لکھنی ہے جو اس دن ہوگی۔ اگر آپ آگے پیچھے والی چینج لکھیں گے تو وہ آپ کے نمبر کٹ جائیں گے۔ جی آپ کو اسکرین پر اب پوری درخواست لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے لکھنی ہے۔ تو بیٹا آپ نے سب سے پہلے اس درخواست کو اپنے رف رجسٹر پر لکھنا ہے۔ جب آپ لکھ لیں گے پھر آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے بعد پھر اس کی تحریری مشق کرنی ہے۔
چونکہ ابھی آپ اسکول میں نہیں ہیں، آپ کو یہ PDF کے تھرو بھجوائی جائے گی۔ جب آپ اسکول آئیں گے تو پھر آپ کو کمپوسٹ فارم میں ملے گی، جو آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر پیسٹ کر لینی ہے۔ بیٹا آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ نے اس درخواست کو سب سے پہلے لکھنا ہے رف رجسٹر پر، اور اس کے بعد اس کو یاد کرنا ہے۔ جب آپ کو یاد ہو جائے گی تو پھر زبانی اس کی تحریری مشق کرنی ہے۔ تو اب ڈائری کیا ہے بیٹا آپ کی؟ ڈائری ہے بیٹا آپ کی سبق پرانی موٹر نظم کے الفاظ معنی اور بک پر کتاب پر لکھیں۔ یعنی جو کام آپ کو کروایا گیا ہے، یعنی الفاظ معنی جو آپ کو اسکرین پر نظر آتے ہیں، وہ اپنی لیڈ پینسل کے ساتھ کتاب پر لکھنے ہیں، اور اس کے بعد جو کام آپ کو کتاب پر کروایا گیا ہے وہ اپنی کتاب پر کرنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ الفاظ معنی اور سوال نمبر 2، 5، 6 اور 7 کی تحریری مشق رف رجسٹر پر کریں۔ یعنی آپ نے پہلے ان کو بک ورک کرنا ہے، بک ورک کرنے کے بعد بک کے اوپر میننگ بھی لکھنے ہیں، اور اس کے بعد جو بک کے اوپر کام کروایا گیا انہیں یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے بعد ان کی تحریری مشق رف رجسٹر پر کرنی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے اپنا کام کس طریقے سے کرنا ہے، نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے۔ اب آپ کے بعد آگے آپ کے پاس آ جاتا ہے آپ کا ٹیسٹ۔ ٹیسٹ آپ نے بہت ذمہ داری کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور دیانتداری کے ساتھ کرنا ہے۔ کوئی ریموور، کوئی کٹنگ، کوئی اوور رائٹنگ نہیں کرنی۔ اور یہ ٹیسٹ آپ نے کہاں پہ کرنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیسٹ فائل بنائی جاتی ہیں۔ جب آپ اسکول میں ہوتے ہیں تو آپ کو یہ کمپوسٹ فارم میں ملتے ہیں اور آپ وہاں پر کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ سین نہیں ہے تو آپ نے باقاعدہ اپنی ٹیسٹ فائل بنائی ہوئی ہوں گی، تو آپ نے یہ ٹیسٹ اپنی ٹیسٹ فائل کے اوپر نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے۔ ڈیٹ اینڈ ڈے لازمی ڈالنی ہے۔ جائزہ نمبر آپ کا یہ 3 ہے، جائزہ نمبر اوپر 3 آپ لکھیں گے۔ پہلا سوال آپ کو کون سا الفاظ معنی ہیں وہ کرنے ہیں، اس میں نہ ریموور کرنا ہے، نہ کٹنگ کرنی ہے، نہ اوور رائٹنگ کرنی ہے، یہ آپ کے نمبر کاٹ لیں۔ دوسرے سوال میں آپ نے سوالات کے جوابات بتانے ہیں۔ تیسرے میں آپ نے جملے بنانے ہیں۔ چوتھے میں آپ نے کیا کرنے ہیں، MCQs ہیں، ممکنہ جوابات ہیں، آپ نے دائرہ لگانا ہے یا پھر ٹک لگا دینا ہے۔ اب سوال نمبر 5 ہے آپ کے پاس، خاکہ مکمل کریں۔ اسم معرفہ کی اقسام لکھنی ہے یہاں پر آپ نے، اور بیٹا ترتیب کا خیال رکھنا ہے۔ اگر بے ترتیب لکھیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کے نمبر کٹ جائیں گے۔ تو یہاں تک بیٹا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے۔ پہلے آپ کو کام دیا گیا ہے کتاب کے اوپر سے، وہاں پہ آپ نے میننگ لکھنی ہے اور وہ کتاب کا کام کرنا ہے۔ پھر آپ نے ان کو لرن کرنا ہے، انہیں یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے بعد ان کی تحریری مشق کرنی ہے، اور اس کے بعد اپنی ٹیسٹ فائل کے اوپر یہ آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے نیٹ اینڈ کلین۔ اوکے بیٹا، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔